اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ دوستو، جیسا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز گفتگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبسم۔ انشاءاللہ ان موضوع پر ہم بات کریں گے، لہذا بغور سماعت فرمائیں۔ دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو معلوم ہوتا گویا نیچان میں اتر رہے ہیں، یعنی ڈھلان والی جگہ پر چل رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نیچی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بنسبت آسمان کی زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف عموماً گوش چشم سے دیکھنے کی تھی، زیادہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھے بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کسی گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی، یہ نہیں کہ نوک زبان سے کٹتے ہوئے حرف کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی اور آدھی بات بولنے والے کے ذہن میں ہی رہی، کہ جیسا کہ موجودہ زمانے کے متکبرین کا دستور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے تھے، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضول باتیں ہوتی اور نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، آپ نہ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو، اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی کسی طرح مذمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے تھے۔ مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالی شانہ کی نعمت ہے، زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے۔ جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی تاب نہ لا سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لے لیتے۔ اور ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا تھا، چونکہ آپ کو ان کی پرواہ بھی نہ ہوتی تھی، اس لیے کبھی دنیاوی نقصان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آتا تھا۔ البتہ اگر کسی دینی امر اور حق کی بات کے کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لے لیں۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے
نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے کہ انگلیوں سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے، یا آپ نے انگلی سے اشارے کو توحید کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ مخصوص کر رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے تو کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھ کو بھی حرکت فرماتے، اور کبھی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصے پر مارتے، اور جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا درگزر فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ایک عرصے تک تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب میں نے ان کے سامنے ان صفات کو بیان کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو ماموں جان سے یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں، اور یہ بھی مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے والد محترم سے رسول پاک علیہ السلام کے مکان تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرما ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے کو بھی معلوم کر چکے تھے، اور ان میں سے ایک بھی بات انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، جیسا کہ اوپر گزرا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرما ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے کو معلوم کر چکے تھے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے کے عنوان پر بات کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا ہوتی تھی۔